ایک عورت حقیقت میں اپنے ذہن کے اندر تمہارے پورے رشتے کی کہانی دوبارہ لکھ دیتی ہے۔ وہ بریک اپ کی تقریر پہلے سے سوچ لیتی ہے، تمہارے جانے کا غم اندر ہی اندر منا لیتی ہے اور ذہنی طور پر تم سے آگے بھی بڑھ جاتی ہے، صرف اس لیے کہ تم وہ ایک کام نہ کر سکے جس کی اسے شدت سے خواہش تھی، مگر اس نے کبھی زبان سے نہیں مانگا۔ اور سب سے خطرناک بات، تمہیں اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا ابھی تک، کیونکہ آج میں تمہیں وہ سب کچھ بتانے والا ہوں۔ میں ایک اعتراف سے شروع کرتا ہوں۔ میں تقریباً یہ ویڈیو بنانے ہی والا نہیں تھا، اور وجہ یہ نہیں کہ موضوع مشکل ہے، مجھ پر یقین کرو، مجھے کسی قسم کی جھجک نہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جو باتیں میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا خاموش راز ہیں جسے عورتیں نسلوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے محققین نے محبت بھرے رشتوں میں رابطے کے فرق پر کئی سال تحقیق کی، اور انہوں نے ایک ایسی حقیقت دریافت کی جو ہر مرد کو چونکا دیتی ہے۔ 72% عورتوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے ساتھی سے کچھ خاص رویوں کی خواہش رکھتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی ان کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئیں، اور نہ ہی اس لیے کہ وہ چیز اہم نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر انہیں مانگنا پڑے تو اس عمل کی اصل اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کے بغیر رہنا پسند کرے گی، مگر تمہیں سمجھانا پسند نہیں کرے گی۔ یہ ضد نہیں، یہ کوئی خامی نہیں، یہ اس کی فطری ساخت ہے، اور اگر تم اس ساخت کو نہیں سمجھتے تو تم بار بار ایسی عورتوں کو کھو دو گے جو حقیقت میں تم سے محبت کرتی تھیں، اور تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیوں چلی گئی۔ میں نے اس ویڈیو کا عنوان خطرناک ایک وجہ سے رکھا ہے، مگر شاید وہ وجہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ ان میں سے کچھ باتیں جسمانی قربت سے متعلق ہیں، مگر زیادہ تر ایک مختلف معنی میں خطرناک ہیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں جنہیں عورت اپنے اندر دفن کر دیتی ہے، کیونکہ معاشرہ اسے سکھاتا ہے کہ ایسی خواہشات اسے ضرورت مند، حد سے زیادہ جذباتی یا بہت زیادہ حساس ثابت کریں گی۔ اس لیے وہ ان خواہشات کو اپنے ذہن کے ایک خفیہ خانے میں بند کر دیتی ہے، اور خاموشی سے امید کرتی ہے کہ شاید تم خود سمجھ جاؤ، اور آج وہ دن ہے جب تم سمجھنے والے ہو۔ اور خبردار، اس فہرست کا تیسرا نقطہ وہ ہے جو سب سے زیادہ رشتوں کو خاموشی سے تباہ کرتا ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر شور کے، بس آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ جا چکی ہوتی ہے، اور تم اپنے فون کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہو کہ آخر سب بدل کب گیا۔ تو پوری توجہ سے سنو۔ ساتواں نقطہ، اس کے حد سے زیادہ سوچنے کے عمل کو اپنی جسمانی موجودگی سے روک دو۔ ہر عورت کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے، وہ ذہنی دباؤ میں ہوتی ہے، شاید کام کی وجہ سے، شاید اپنی ماں کی کسی بات کی وجہ سے، شاید اپنی کسی دوست کے ایک جملے کو 3 دن سے بار بار ذہن میں دہرا رہی ہو۔ اس کا دماغ ایک ساتھ 17 مختلف خیالات میں الجھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد اس وقت مسئلہ حل کرنے لگتے ہیں، وہ مشورے دیتے ہیں، اپنے باس سے بات کر لو یا اسے جواب مت دو، منطقی طور پر یہ درست لگتا ہے، مسئلہ سامنے آیا، حل دیا، بات ختم، مگر حقیقت میں وہ اس وقت کچھ اور چاہتی ہے، اور کبھی زبان سے نہیں کہے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ تم خاموشی سے اس کے قریب آؤ، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لو، اس کی پیشانی کو چومو، یا اسے اپنے سینے سے لگا لو، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی تقریر کے، صرف اپنی موجودگی سے اسے یہ احساس دلاؤ، میں یہاں ہوں، تم چند لمحوں کے لیے کمزور پڑ سکتی ہو، کیونکہ میں کہیں نہیں جا رہا۔ یونیورسٹی آف میامی کی ٹچ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ماہر اعصاب ڈاکٹر ٹفنی فیلڈ کی تحقیق کے مطابق جسمانی لمس چند ہی منٹوں میں ذہنی دباؤ کے ہارمون کو 31% تک کم کر دیتا ہے، مگر تحقیق ایک چیز نہیں بتاتی، اور وہ ہے اس لمس کا جذباتی وزن۔ جب وہ کسی ایسے
ایسے شخص کی طرف سے ہو جس پر وہ اعتماد کرتی ہے۔ یہ صرف سکون نہیں ہوتا، یہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہے گی مجھے پکڑ لو، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسا کہنا کمزوری ماننے جیسا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی ہے اور دل میں یہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ تم نے محسوس کیوں نہیں کیا۔ تمہیں اس کا دماغ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے کندھے پڑھنا سیکھو۔ اگر وہ سخت ہیں، اگر وہ خاموش ہو گئی ہے، اگر وہ فون تو چلا رہی ہے مگر ذہنی طور پر کہیں اور ہے، تو یہی تمہارا اشارہ ہے۔ اس سے کیا ہوا مت پوچھو، بس فاصلے ختم کرو اور اس سکون میں بدل جاؤ جس کی اس کا دل مانگ رہا ہے۔ نمبر 6، اس کا نام لیا کرو، خاص طور پر جذباتی لمحوں میں۔ کسی انسان کے لیے اس کے اپنے نام سے زیادہ طاقتور لفظ کوئی نہیں ہوتا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان اپنا نام سنتا ہے تو دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو شناخت اور ذاتی احساس سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب سوچو، جب محبت، قربت یا کسی گہرے لمحے میں تم اس کا اصل نام لیتے ہو تو اس کا اثر کتنا مختلف ہوتا ہوگا۔ صرف جسمانی قربت نہیں، عام لمحوں میں بھی، جیسے کھانا بناتے وقت، کہانی سناتے ہوئے یا صرف اسے دیکھ کر اس کا نام لینا۔ زیادہ تر مرد جان یا بیبی جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیارے ضرور ہیں مگر عام ہیں۔ ہر عورت کسی نہ کسی وقت کسی کے لیے بیبی رہی ہوتی ہے، مگر اس کا اصل نام وہ صرف اس کا ہے۔ اور جب تم جذباتی شدت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ تم اسے واقعی دیکھ رہے ہو، صرف کسی کردار کے طور پر نہیں بلکہ ایک منفرد انسان کے طور پر۔ نمبر 5، دوسرے مرد کی توجہ کو پرسکون اعتماد سے سنبھالو، غیر ضروری حسد سے نہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ تم لڑائی شروع کر دو، یہ پرکشش نہیں، خطرناک لگتا ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ اگر کوئی دوسرا مرد اس میں دلچسپی دکھائے تو تم بالکل بے پرواہ رہو۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے واضح طور پر متاثر ہو رہا ہے اور تم صرف خاموش بیٹھے رہو تو وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا اسے میری واقعی پرواہ ہے؟ صحیح توازن یہ ہے کہ تم پرسکون اعتماد دکھاؤ، اس کی کمر پر ہاتھ رکھو، اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رویے سے یہ ظاہر کرو کہ میں صورتحال سمجھ رہا ہوں مگر مجھے کسی سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ احساس عورت کے اندر تحفظ، اعتماد اور اہمیت کا ملا جلا اثر پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، اس کے بوجھ میں سے کوئی ایک چیز خاموشی سے اپنے ذمہ لے لو۔ زیادہ تر عورتیں ذہنی طور پر ہر وقت درجنوں چیزیں سنبھال رہی ہوتی ہیں، گھر کا کام، خاندان، منصوبے، ضروریات، وقت، جذبات، ایک نہ ختم ہونے والی فہرست۔ وہ چاہتی ہے کہ تم ان چیزوں میں سے ایک چیز خود محسوس کرو اور بغیر کہے مکمل کر دو۔ گاڑی کی سروس ہو چکی، فریج خالی تھا، بھر دیا، کوئی مسئلہ تھا، تم نے خود حل کر دیا۔ اصل کشش کام میں نہیں، توجہ میں ہوتی ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کے ذہنی بوجھ کو دیکھتا بھی ہے اور بانٹتا بھی ہے۔ تیسرا نقطہ، اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا تعاقب جاری رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جو خاموشی سے رشتوں کو ختم کرتی ہے۔ شروع میں تم بہترین تھے، تم پیغام بھیجتے تھے، ملاقاتیں طے کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اسے محسوس ہوتا تھا کہ تم واقعی اسے چن رہے ہو۔ پھر رشتہ آرام دہ ہو گیا اور آرام آہستہ آہستہ لاپرواہی میں بدل گیا۔ نمبر 2، اپنی خواہش کو واضح لفظوں میں بیان کرو، خاص طور پر اس کے لیے۔ صرف تم خوبصورت ہو کہنا کافی نہیں، وہ یہ سن کر عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ اصل اثر تب ہوتا ہے جب تم مخصوص بات کرو، آج تم نے بال جس طرح بنائے ہیں، میں صبح سے تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں، یا جب تم اس کمرے میں داخل ہوئی تو میں اپنی بات بھول گیا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے محسوس ہو کہ اس کی موجودگی تم پر اثر ڈالتی ہے، کہ وہ تمہارے ذہن میں صرف ایک عام خوبصورت عورت نہیں بلکہ ایک
ایسی شخصیت ہے جو تمہیں بے ترتیب کر دیتی ہے۔ نمبر 1، اعتماد کے ساتھ اسے جسمانی طور پر اپنی سمت میں لے جاؤ۔ یہ سب سے طاقتور چیز ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ بدلنا، سڑک پر اسے اپنی طرف کر لینا، دروازے سے گزرتے وقت اس کی کمر پر ہاتھ رکھنا، خاموشی سے اسے اپنی طرف کھینچ لینا۔ یہ حرکتیں جاریت نہیں ہوتیں، یہ اعتماد، حفاظت اور موجودگی کا احساس دیتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق عورتیں ایسے مردوں کو زیادہ پرکشش سمجھتی ہیں جو اعتماد کے ساتھ نرم جسمانی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سے باہر کی زبان ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف حقیقی لمحوں میں محسوس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسے کبھی زبان سے نہیں مانگتی، مگر جب تم کرتے ہو تو وہ اس احساس کو کبھی بھول نہیں پاتی۔